آوارہ گرد کی ڈائری از ابن انشا، لندن 13 ستمبر تا 11 اکتوبر 1967۔ لندن سے ایک خط۔ عالی میاں، یہ لندن ہے اور لندن میں مسز واٹسن کا بھٹیار خانہ موسوم گلوسٹر ہوٹل۔ اس وقت میں کمرہ نمبر 17 سے، جو تہخانے میں سڑک کے رخ واقع ہے اور جس کی کھڑکی کے باہر کوڑے کا ڈرم نظر آ رہا ہے، یہ نامہ شوق آپ کی خدمت میں لکھ رہا ہوں۔ میر باقر علی داستان گو نے کسی غریب مسافر کے سرائے میں جانے اور بھٹیارنوں سے پالا پڑنے کا حال اپنی داستانی بولی میں لکھا ہے۔ اس وقت یاد آ گیا، لیکن نہیں، یہاں اتنی زدہ کیفیت بھی نہیں۔ ہاتھی لٹے گا بھی تو کہاں تک؟ یہ سچ ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یعنی یہ کمرہ وہ نہیں جس کی بکنگ میں نے کراچی ہی سے لکھ کے کرا لی تھی۔ بے صبر مسز واٹسن نے وہ کسی اور گاہک کو دے دیا اور دیکھا مجھے تو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ، یعنی میرا منہ تکنے لگی کہ آپ تو سچ مچ آ گئے۔ میں نے کہا ہم بارے خاطر ہوں تو کہیں اور ٹھکانہ کریں، شب باشی کا بہانہ کریں۔ سوچ کر بولی، اجی نہیں ٹھہریے، کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ میری خاطر ان کو اتنی منظور ہوئی کہ اس کمرے سے نوکرانی میری کو لات مار کر نکال دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ اس بیچاری کو کیوں نکالا؟ مجھے کہیں اور جگہ مل جائے گی۔ بولی اجی صاحب آپ پرواہ نہ کیجئے، رقیق القلب نہ بنیے، آپ میرے لیے زیادہ عام ہیں۔ بزنس از بزنس، اس کا کیا ہے، چند دن میں دھکے کھا کر پھر آ جائے گی، کئی بار جا چکی ہے اور آ چکی ہے۔ ہاں تو لائیے، ایک ہفتے کا کرایہ پیشگی 8 پاؤنڈ۔ آپ نے لندن میں ایشیائیوں سے نسلی امتیاز برتے جانے کی داستانیں سنی ہوں گی اور خبریں دیکھی ہوں گی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ مسز واٹسن نے میری خاطر اپنی ایک ہم وطن کو چلتا کیا۔ ہاں 8 پاؤنڈ کی بات البتہ ہے، رنگ و نسل اپنی جگہ، پیسہ اپنی جگہ۔ لندن بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں 6 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اتفاقات سنو کہ 1961 میں بھی 5 ستمبر کو چل کر 12 ستمبر کو وارد لندن ہوا تھا، اب کے بھی 5 ستمبر کو چلا اور ایک ہفتہ راستے میں گزار کر 12 ستمبر کو یہاں پہنچا۔ اس سال بھی ان تاریخوں کو منگل کا دن پڑتا تھا، اب کے بھی منگل ہی کا ساتھ ہے۔ پیرس میں مالار ہوٹل میں میرے کمرے کا نمبر 17 تھا، یہاں بھی 17 ہے۔ یہاں میں شام کے جھٹپٹے میں پہنچا، لیکن ہر چیز کچھ مانوس مانوس معلوم ہوئی۔ صبح دم دیکھتا ہوں کہ یہ تو کوئنز گارڈن کے بالکل ساتھ والی گلی ہے۔ کوئنز گارڈن وہ جگہ ہے جہاں میں اس سال ٹھہرا تھا، فقط ٹھہرا ہی نہیں تھا، حضرت نو ناروی کے مصرے کی پوری واردات ہوئی تھی کہ اس نے بلایا، بلا کر بٹھایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سال میرے ساتھ اپنے بنگالی شاعر ابو الحسین بھی تھے۔ ہم دونوں بیلجیم کا میلہ بھگتا کر یہاں آئے اور سید اطہر علی کی مہربانی سے کوئنز گارڈن کے نمبر 50 میں 3 نمبر کا کمرہ مل گیا تھا۔ ہمارا پروگرام لندن میں فقط 8-10 روز رکنے کا تھا، لیکن ہوتے ہوتے 5 ہفتے گزر گئے، حتیٰ کہ یار آشنا پوچھنے لگے کہ میاں بھی گئے نہیں، کب جاؤ گے؟ BBC کے دوستوں نے ہم سے تقریریں لکھوانا اور نظمیں پڑھوانا بھی بند کر دیا۔ لندن میں دیکھنے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ ہمارا غیر ملکی زر مبادلے کا توازن بھی خاصا بگڑ گیا تھا اور ہمارے مالک مکان نے بھی مصنوعی اخلاص برتنا موقوف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود ہم لندن میں تھے، محض ابو الحسین صاحب کی پراسرار بیماری کی وجہ سے۔ ابو الحسین نے لندن پہنچتے ہی ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے پتے پوچھنے شروع کر دیے تھے۔ ایک روز ہم نے گفتگو میں ڈاکٹر گرام بیلی کا ذکر کیا تو بولے کس چیز کا ڈاکٹر ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو نا۔ ہم نے کہا اول تو وہ لسانیات کا ڈاکٹر ہے اور تمہاری بیماری اس سے مختلف معلوم ہوتی ہے، دوسرے باقاعدہ حیات نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے دوسرے دوستوں سے رجوع کرنا شروع کیا، خصوصاً لندن میں رہنے والے بنگالیوں سے۔ ہمیں نہ ان کے مرض کی نوعیت معلوم تھی، نہ ہم نے اس کے متعلق استفسار کرنا مناسب جانا تھا کہ جانے کون سی ہے اور کیسی بیماری ہو جس کے ذکر سے وہ آپ بھی شرمسار ہوں اور ہمیں بھی شرمسار کریں۔ لیکن جب 8 روز گزر گئے اور ہم نے لندن سے آگے چلنے کو کہا تو ابو الحسین بولے میاں تم چاہو تو جاؤ، میں چند دن اور لندن میں رہوں گا، علاج کرا کے جاؤں گا۔ آخر ہم نے معافی چاہ کر پوچھ ہی لیا کہ مرض ہے کیا؟ بولے یہ پرانا مرض ہے، پاکستان میں اس کا بہت علاج کرا چکا ہوں لیکن نہیں جاتا۔ پاکستان کے ڈاکٹر، حکیم، وید، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، فٹ پاتھی سب دیکھ لیے، میں تو لندن آیا اسی کارن ہوں، شاعری کا ہیلا تو بہانہ تھا۔ ہم نے کہا کچھ مرض کی تفصیل تو بیان ہو۔ بولے جس روز دفتر میں مجھے 8-10 گھنٹے مسلسل کرسی پر بیٹھنا پڑے تو پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے۔ معمولی یا شدید؟ نہیں شدید تو نہیں ہوتا، میٹھا میٹھا، ہلکا ہلکا۔
اور وہ مستقل رہتا ہے؟ نہیں، 5-7 منٹ میں جاتا رہتا ہے۔ ہر روز ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جس روز 8-10 گھنٹے مسلسل بیٹھنا پڑے۔ ہم نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، بہت سنگین مرض معلوم ہوتا ہے، جم کے علاج کراؤ، مالش کرائی، جو شاندہ پیا، ٹیکے لگوائے، طاقت کی دوائیں کھائیں، گنڈے تعویذ کیے، آپریشن کرایا۔ کس چیز کا؟ دماغ کا۔ اور کس کا؟ بھلے مانس، کیوں ڈاکٹروں کو پریشان کرتے ہو؟ لقمان کے پاس گئے ہوتے، لیکن تمہارے مرض کی دوا شاید اس کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ مرض لا علاج ہے، اب اپنی زندگی کے باقی دن جوں توں پورے کرو۔ ابو الحسین صاحب نے تو نہایت وسیع القلبی سے اجازت دے دی کہ تم چاہو تو جاؤ، لیکن یورپ کے کئی ملکوں کا پروگرام باقی تھا اور تنہا آدمی سفر میں زچ ہو جاتا ہے۔ 2 ہوں تو آپس میں دکھ سکھ سہ لیتے ہیں۔ ایک کمرہ لے لینا سستا پڑتا ہے، سواری بھی جیسے ایک نے لی 2 نے لے لی۔ کئی بار ایک کو سامان کے پاس چھوڑ کر دوسرے کو کوئی اور امر دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال پردیس میں ساتھی بہت غنیمت ہے، خواہ وہ ابو الحسین کا سا ہی کیوں نہ ہو۔ آخر یہی سوچا کہ جن لوگوں سے رخصت ہو آئے ہیں کہ بھیا کل جا رہا ہوں، ان کے سامنے نہ جائیں گے اور لندن کے گلی کوچوں کا گشت جاری رکھیں گے۔ خیر، تو اب قصہ خلد سے آدم کے نکلنے کا سنیے۔ وہ رات بڑی سہانی رات تھی۔ ابو الحسین اس روز اپنے ایک دوست کے ہاں مدعو تھے اور انہیں سونا بھی وہیں تھا۔ ہم نے مزے سے 2.5 شلنگ والا سنیما دیکھا اور زمین دوز ریل پکڑ کوئنز وے اسٹیشن پر نکل آئے۔ بھوک لگ رہی تھی، کسی اور کھانے کا اس وقت سوال نہ تھا۔ کوئنز وے کے ایک کونے سے ومپی لے لی۔ کراچی میں ریو سنیما کے آگے اور دیگر مقامات پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بھینس کے موٹے قیمے کے شامی کباب تلنے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ پہنچے، انہوں نے ایک چھوٹی ڈبل روٹی یعنی بن کا پیٹ چاک کیا، اس میں ایک کباب ماں تھوڑے پیاز چٹنی کے رکھا اور آپ کو تھمایا۔ یہاں خدا جانے اس کا کیا نام ہے، لندن میں ہو تو ومپی نام پائے اور 2-2.5 روپے میں بکے۔ خیر، ومپی لے، سامنے کی خودکار مشین میں 6 پینس ڈال، دودھ کا ٹھنڈا گلاس برآمد کیا اور ایک ہاتھ میں یہ ایک میں وہ لے، کچھ گنگناتے سیٹی بجاتے گھر کا رخ کیا۔ پاسبان دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ہم نے تیور سے پہچانا کہ سلام کر رہا ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، لہٰذا نہایت خوش دلی سے اس کی بھی خیریت پوچھی اور موسم کی خوشگواری سے بھی مطلع کیا۔ لیکن اندر سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے یکدم کو ٹھٹکے۔ وہاں ایک اوور کوٹ زمین پر پڑا تھا، بالکل ہمارے اوور کوٹ کا ہم شکل۔ غور سے دیکھا تو ایک سوٹ کیس نظر آیا، یہ بھی اتفاق سے عین ہمارے سوٹ کیس کے ناک نقشے کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تھیلا ابو الحسین کے تھیلے کے مشابہ نظر آیا اور کتابوں کا ایک ڈھیر۔ اتفاق کہیے کہ ان کتابوں میں سے بھی سبھی ہمارے پاس اوپر کمرے میں موجود تھیں، قمیضیں ٹائیاں وغیرہ بھی ایک دوسرے پر ڈھیر، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ ادھر توجہ دیتے، اور یوں بھی ان چیزوں سے ہمارا کیا تعلق تھا۔ خیر، ہم اوپر کمرہ نمبر 3 یعنی اپنے غریب خانے پر پہنچے اور دروازے میں کنجی گھمائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں، سلیپنگ سوٹ پہنے، درستی سے بولے، کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا یہ ہمارا کمرہ ہے، آپ یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا یہ آج سے ہمارا ہے، ہم نے کرایہ دیا ہے، پوچھ لو پاسبان سے۔ اتنے میں پاسبان بھی آن موجود ہوا تھا۔ اس نے بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر تصدیق کی اور کہا جی ہاں، آپ کی میعاد ختم ہوئی، اب یہ ان کا ہے۔ لیکن تمہیں کیا حق ہے ہمارا کمرہ کسی کو دینے کا؟ اس نے کہا جناب، حسب قاعدہ آپ کو میعاد ختم ہونے سے 2 دن پہلے مطلع کرنا چاہیے تھا کہ آپ اگلے ہفتے بھی اس میں فروکش رہیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے کھڑے خالی کر دیں اور ہمیں کرایہ دار کے انتظار میں جھینکنا پڑے۔ ہم نے کہا تم ہم سے پورے ہفتے کا یعنی پیر تا اتوار کا کرایہ وصول کر سکتے تھے، لیکن یوں ہمیں کمرے سے بے دخل کرنے کا اختیار نہ تھا۔ پاسبان یا نگران جو بھی کچھ اسے کہیے، مالٹا کا رہنے والا تھا، اور مالٹا کے رہنے والے پاکستانیوں ہندوستانیوں سے یوں بھی خار کھاتے ہیں۔ اس نے کہا جناب، پھر آپ ایسے لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں کہ پورے ہفتے کا کرایہ نہیں دیں گے، آپ کو کمرہ مطلوب تھا تو 2 روز پہلے نہ کہہ سکتے تھے۔ یہ بات سچ تھی، مگر ہمارا قصور زیادہ نہ تھا۔ ابو الحسین اپنی بیماری کے کارن لندن سے اپنی روانگی ہر روز ملتوی کرتے تھے اور ہم ہر روز کوپن ہیگن کی سیٹ کینسل کراتے تھے۔ اب کے خیال تھا کہ جمعے یا ہفتے حد سے حد اتوار کو ہم کمرہ اور لندن چھوڑ روانہ ہو جائیں گے، لیکن وہ نہ ہوا۔ یہ ہمارے گمان میں بھی نہ تھا کہ مالک کسی اور کرایہ دار کو لے آئے گا۔ ہم نے کہا اچھا ہمیں کوئی اور کمرہ دے دو۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے کمرہ ہمارے ہاں۔ ہم نے بہت کہا کہ ہم تمہارے پرانے اور مستقل گاہک ہیں، 4 ہفتے سے یہاں مقیم ہیں، ہم سے یہ بے رخی نہ برتو، لیکن وہ خدا کا بندہ نہ پسیجا، بولا کہیں اور ڈھونڈیے، یہاں اب آپ کو کمرہ ملنے سے رہا۔ ہم نے کہا میاں ہمارا سامان تو کمرے ہی میں ہے، اسے تو نکال لیں۔
بولا جناب کمرے میں نہیں، نیچے سیڑھیوں کے پاس فرش پر ہم نے ڈھیر کر دیا ہے، اسے فوراً اٹھوائیے ورنہ ہم کسی چیز کی کمی بیشی کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ یہ وقت کوئی 11 ساڑھے 11 بجے رات کا تھا اور اس خلفشار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تنہا تھے۔ ممکن ہے ہاتھا پائی تک نوبت پہنچتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہاتھ ہمارے خالی نہیں، ایک میں ومپی تھی، ایک میں دودھ کی بوتل۔ یہ چیزیں کمرے میں بیٹھ کر کنڈی لگا کر کھانے کی تھیں، لیکن اس بے سر و سامانی میں ان کا کیا کریں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پاسبان سے کہا کہ بھیا 1-2 گھنٹے ہمارے سامان پر نظر رکھو، ہم کوئی اور کمرہ تلاش کر لیں تو اٹھائیں۔ وہ کچھ نہ بولا، کم از کم معترض نہ ہوا۔ گلی میں نکل کر ہم کو سب سے پہلے ہاتھ خالی کرنے کی فکر ہوئی۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تو کچھ نہ کھایا جا سکتا تھا، چلتے چلتے بھی کھانا ممکن نہ تھا۔ ممکن ہوتا تو خلاف تہذیب ہوتا۔ 2 گلیاں چھوڑ تیسری گلی میں کچھ کاریں پارک تھیں، ہم نے ان کی اوٹ میں جا کر جلدی جلدی ومپی کے مچے کاٹے اور غٹ غٹ دودھ پی گئے۔ پہلی بات یہی سمجھ میں آئی کہ سید اطہر علی سے استمداد کریں، کم از کم یہ رات اس کے کمرے کے فرش پر کاٹیں، کل مکان تلاش کریں گے۔ اس کا گھر تھوڑی دور تھا، گھنٹی بجائی، صدائے برنخاست، گویا موصوف ابھی باہر سے تشریف نہ لائے تھے۔ آدھ گھنٹہ ادھر ادھر گھوم کر پھر گھنٹی جا بجائی، پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اب کہ ہم نے دوسری گھنٹی بجا کر لینڈ لیڈی کی خادمہ کو بلایا، وہ بکتی جھکتی برآمد ہوئیں اور کہا کیا بات ہے جی؟ ہم نے کہا اطہر کو پوچھتے ہیں۔ بولی پھر ان کی گھنٹی بجاؤ، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ ہم نے کہا وہ تو ہے نہیں، اجازت ہو تو یہاں ڈیوڑی میں بیٹھ کے انتظار کر لیں، باہر سردی بھی ہے۔ بولی بالکل نہیں، آپ باہر جائیے، میں پاکستانیوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں، بہت بے ڈھب اور بد معاملہ لوگ ہوتے ہیں۔ اطہر آ جائے تو اس کے ساتھ اندر آ سکتے ہو، لیکن اس کے کمرے میں سونے کی کوشش پھر بھی نہ کرنا۔ ہم نے لجاجت سے کہا آج کی رات ہم بے خانمہ ہیں، اچھا یہ اجازت دو کہ یہ رقعہ ان کے کمرے میں ڈال آئیں۔ اس کی انہوں نے ازراہ عنایت اجازت دے دی اور ہم نے احوال اپنی بے دخلی کا رقم کر کے رقعہ اطہر کے کمرے میں پھینک دیا۔ باہر نکل کر ہم نے دیکھا کہ سامنے ہی ہوٹل ہے، نام اب اس کا یاد نہیں۔ گھنٹی بجائی تو ایک جلی کٹی چی بجبی بڑھیا برآمد ہوئیں۔ بولی یہ کیا وقت ہے شریف آدمیوں کو تنگ کرنے کا؟ ہم نے عمر بھر کی عاجزی اپنے لہجے میں سمو کر کہا کہ ہم اس وقت بے ٹھکانہ ہیں، آدھی شب کا عالم ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سوئیں، پھر آخر آپ کی دولت مشترکہ کے آدمی ہیں۔ بولی میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جاؤ بھلے آدمیوں کو بے وقت پریشان نہیں کرتے، نہیں ہے جگہ میرے ہاں۔ ایک اور ہوٹل میں پوچھا، وہاں بھی یہی جواب ملا۔ ایک فون سے قریبی ہوٹل سے بات کی، مینیجر نے کہا ہمارے ہاں جگہ ہے، تشریف لے آئیے۔ جب ہم خوش خوش وہاں پہنچے تو مینیجر ہماری جلد کی رنگت دیکھ کر بہت گھبرایا، بولا جناب جگہ تو بالکل نہیں۔ ہم نے کہا 10 منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ ہے۔ بولا جی ہاں، لیکن اس عرصے میں وہ رک گئی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے زور سے دروازہ بند کیا۔ اب کوئی عالم 1 بجے کا ہوگا۔ ہم نے سوچا اب دیکھیں اطہر آیا ہے کہ نہیں۔ گھنٹی بجائی، اطہر صاحب برآمد ہوئے۔ ہم نے کہا تم نے میرا رقعہ نہیں دیکھا تھا، مدد کو کیوں نہیں آئے؟ بولے اب تمہارے گھنٹی بجانے پر دیکھا ہے، ورنہ یہی خیال کیا کہ یوں ہی کوئی کاغذ ہوگا۔ اب میری لینڈ لیڈی تو بہت سخت ہے، تمہیں میرے کمرے میں گھسنے نہیں دے گی، کہیں اور تلاش کریں۔ اب ہم دونوں نے 1-2 جگہ کوشش کی لیکن ناکام۔ آخر انہوں نے کہا یہ سامنے والے مکان کے پاسبان سے الیک سلیک ہے، اور چونکہ میں یہاں کئی مہینوں سے رہتا ہوں شاید کام بن جائے۔ ہم نے کہا ہم دیکھ چکے، ان کے یہاں بھی مطلق جگہ نہیں۔ اس کے باوجود ہم نے وہاں جا کے دستک دی۔ پاسبان صاحب نکلے، بولے جگہ بالکل نہیں، میں ان صاحب کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب اطہر نے ان کی خوشامد کی، اپنی ہمسایگی اور ہماری بدحالی کا ذکر کیا اور کہا فقط آج رات کی بات ہے، کل یہ انتظام کر لیں گے۔ اس مرد شریف نے کہا نیچے تہہ خانے میں خادمہ کا کمرہ ہے، اس میں یہ رات کاٹ لیں، کرایہ 1.25 پاؤنڈ ہوگا، لیکن الصبح کمرہ خالی کر کے سامان دفتر میں جمع کرا دیں اور 11-12 بجے تک اٹھوا لے جائیں۔ ہم نے اور اطہر نے ان کی انسان دوستی اور نیکی کا صدق دل سے شکریہ ادا کیا اور دونوں نے مل کر سامان ڈھویا۔ 3 پھیرے ہوئے۔ اطہر سے معذرت کی کہ بھائی تمہیں بے حد تکلیف دی، خدا کا شکر کیا کہ چھت تو نصیب ہوئی۔ ارے بھائی یہ خط تو لندور بن سعدان کی داستان بن گیا، ہم لکھیں اور پڑھا کرے کوئی۔ حالانکہ مذکور صرف اس کمرے کا تھا، کچھ ایسا برا نہیں۔ غسل خانے کمرے میں نہیں لیکن کچھ دور بھی نہیں، چولہا کمرے کے کونے ہی میں ہے، واش بیسن بھی جس میں سے اس وقت بھی ٹپ ٹپ کی سریلی صدا آ رہی ہے، پانی قطرہ قطرہ گر رہا ہے کیونکہ نل پوری طرح بند نہیں ہوتا۔ کوئنز گارڈن کے جس مکان کا قصہ میں نے پھیلایا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ لو اس کے تعلق سے ایک اور قصہ سنو۔ نمبر 50 کوئنز گارڈن میں کل 6-7 کمرے ہوں گے، ہمارا کمرہ پہلی منزل پر تھا۔
غسل خانہ نیچے گراؤنڈ فلور پر، اس غسل خانے کے ساتھ ایک کمرہ ہاؤس کیپر کا اور ایک میں ایک ترادار اور طرار صاحبہ۔ وہ کیا کرتی تھیں، کیا کماتی کھاتی تھیں، یہ معلوم نہیں۔ ہاں، ایک بار زور زور سے مالکہ مکان کے گماشتے کے ساتھ لڑتی دیکھی گئی تھیں کہ تم لوگ مجھے بدنام کرتے ہو، جانے کیا سمجھتے ہو۔ خیر، ایک روز بوقت نیم شب اپنے کمرے سے نیچے غسل خانے میں جانے کے لیے زینہ زینہ اتر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں، کوئی نیم تاریک کاریڈور میں صدر دروازے سے سٹا کھڑا ہے۔ آواز دی، کون ہے؟ یہ وہی صاحبہ تھیں۔ زینے کے قریب آئیں تو دیکھا کہ پیے ہوئے ہیں، لہٰذا لڑکھڑا رہی ہیں اور منہ میں سگریٹ ہے۔ بولی، آپ کے پاس ماچس ہے؟ ہم نے کہا سوری نہیں ہے۔ وہ پھر بولی، جناب میں ماچس مانگ رہی ہوں۔ ہم نے ذرا وضاحت سے کہا نہیں ہے ماچس ہمارے پاس، کیونکہ ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ یہ کہ اگر غسل خانے میں چلے گئے۔ غسل خانے میں آدھ گھنٹہ تو لگا ہوگا، باہر نکل کر دیکھا کہ وہ وہیں کھڑی ہیں۔ بولی، پلیز مجھے ماچس ضرور چاہیے۔ ہمیں احساس ہوا کہ بیچاری کتنی ضرورت مند ہے۔ اس کے ساتھ ہی یاد آیا کہ برسل سے ایک ماچس بطور سووینیر خریدی تھی۔ ہم نے کہا آپ یہیں ٹھہریے، میں اپنے سامان میں تلاش کرتا ہوں۔ بولی، میں آؤں تلاش میں مدد دوں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، یہیں ٹھہریے۔ اوپر ابو الحسن تو سوئے ہوئے تھے۔ ہم نے سوٹ کیس کے ایک کونے میں ماچس دریافت کر ہی لی اور نیچے آ کر ان صاحبہ کو تھما کے الٹے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہمیں تعجب تھا کہ انہوں نے شکریہ تک ادا نہ کیا، بھونچکی کھڑی رہیں۔ خیر ایسا ہوتا ہی ہے، ہم اوپر آ کے سو رہے۔ دوسرے روز بی بی سی میں اپنے دوستوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو ان کو لطیفہ مل گیا۔ پہلے تو خود ہنسے، پھر جو بھی ملتا اس کو سنواتے کہ سنو رات انشا صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان سے کل رات ماچس مانگی گئی تھی۔ آخر ہم نے پاکستان سیکشن کی سیکرٹری مس مارجری کی طرف انصاف طلب نگاہوں سے دیکھا۔ ننھی منی سی لڑکی تھی، سن کر کھلکھلا کر ہنسی، بولی، پھر آپ نے اسے ماچس دی؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تھی، ایک برسل سے خریدی تھی۔ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، کیا تم واقعی ایسے ہی بے وقوف ہو جی جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت آپ کے ہاں صبح دم یعنی دروازہ خاور کھلنے کا وقت ہوگا، لیکن یہاں چونکہ نیم شب کا عالم ہے، 1 بجنے کو ہے، لہٰذا گڈ نائٹ۔ باقی دارد۔ کچھ قصہ دال چپاتی کا۔ لندن پہنچنے کے بعد بہت دن تک ہم انگریزی کھانے کو ترستے رہے۔ ہوا یہ کہ جس شام ہم یہاں وارد ہوئے، ہوٹل میں ایک پاکستانی صاحب مل گئے۔ بولے چلیے پہلے آپ کو کھانے کا ٹھکانہ بتا دوں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ وہ پر پیچ گلیوں میں لے گئے اور ایک جگہ لے جا کر کہا یہاں آپ کو عمدہ پاکستانی کھانا اور حلال گوشت ملے گا۔ اچھا تو نہ تھا، قیمے میں پانی بہت ڈال رکھا تھا، لیکن خیر۔ دوسرے روز بی بی سی میں ہمارے دوست آصف جیلانی نے بی بی سی کلب میں ہمیں پراٹھا اور کباب کھلائے۔ تیسرے دن انعام عزیز کھینچ کے ایک جگہ لے گئے جہاں بھنا گوشت، مغز اور ماش کی دال اور بگھارے بینگن وغیرہ سبھی تھے۔ چوتھے دن بدر عالم صاحب نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور ہمیں روغن جوش کھلا کر جوش کے روغنی شعر بھی سنائے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یارو چھری کانٹے کی نوبت بھی آئے گی کہ نہیں، کہ عبداللہ بیگ اپنے گھر لے گئے اور کہا ولایتی کھانا کھا کر تم بے مزہ ہو گئے ہوگے، لو آج پاکستانی کھاؤ۔ اب ہم ان سے کیا کہتے، بہت رغبت سے ان کی روٹیاں بھی توڑیں۔ پھر سید سبت حسن کی ایسٹرن فیڈرل کمپنی نے ایک دعوت کر دی، اس میں بھی پلاؤ، بریانی، سیخ کباب اور پراٹھے ہی تھے۔ ایک جگہ تو جہاں بدر عالم ہمیں لے گئے تھے، بیرے نے کہا جناب کیا پان نہیں کھائیے گا؟ ہم نے کہا پان؟ بولے جی ہاں، کیسا کھاتے ہیں آپ، برابر کا؟ بہت دن سے پان نہیں کھایا تھا، اس روز اس کا بیڑا بھی منہ میں رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ڈھونڈنے والے کو پان بخوبی مل جاتے ہیں، لیکن سڑک پر پچکاری مارنے کی اجازت نہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہے کہ کچرا ڈالنے یا گندگی پھیلانے والے کو 10 پاؤنڈ جرمانہ۔ ہمارے ہاں کے ایک بزرگ کے اسمبلی کے اسپیکر تھے، ایک روز جنیوا کے ہوٹل کے باہر سیر کر رہے تھے اور پان کی پچکاریاں مار رہے تھے کہ کچھ بچوں نے دیکھ لیا اور پولیس کو رپورٹ کی کہ ایک شخص خون تھوک رہا ہے۔ فوراً کانسٹیبل آئے اور کہا کہ چلو اسپتال۔ یہ بہت بھن آئے اور انگریزی میں عذر کرنے لگے کہ میں تو یہ ہوں وہ ہوں، مجھے تم جیل نہیں بھجوا سکتے، لیکن جنیوا کے کانسٹیبل انگریزی زبان کیا جانے۔ اتفاق سے ایک بھلے مانس کا گزر ادھر سے ہوا، انہوں نے صورتحال سمجھی اور سمجھائی اور ان سے کہا کہ پانوں کی ڈبیا نکال کر انہیں دکھائیے۔ بڑی مشکل سے چھٹکارا ہوا، لیکن ہوٹل والوں نے ان کے غسل خانے کو بھی رنگین پایا تو بہت جزبز ہوئے۔ یہاں تک تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز ان بزرگ کو شک ہوا کہ یہ گوشت جو ہوٹل والے دیتے ہیں شاید ذبیحہ نہیں۔ انہوں نے ہوٹل والوں سے کہا مجھے اپنا باورچی خانہ دکھائیے۔
وہ ایسا مصفہ اور مجلہ تھا کہ ہوٹل والے اکثر مہمانوں کو فخریہ دکھاتے تھے۔ ان کو بھی لے گئے، سارا دودھ کی طرح سفید۔ انہوں نے کہا کوئی مرغی لاؤ۔ وہ سمجھے یہ سوئٹزرلینڈ کی مرغیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک پلی ہوئی مرغی لا کر انہوں نے دی، پاس ہی چاقو پڑا تھا، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر پھیر دیا۔ وہ پھڑ پھڑا کر ان کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ادھ کٹی گردن کے خون کے چھینٹوں سے سبھی کے کپڑے گلنار ہو گئے، سارا باورچی خانہ بھی رنگین ہو گیا۔ یورپ میں خود مرغی یا کوئی اور جانور ذبح کرنا جرم ہے، وہاں بھی یہ اپنی حیثیت کا حوالہ دے کر چھوٹے، لیکن بعد میں اس ہوٹل والے پاکستانی کو دیکھ کر انکار کر دیتے تھے کہ ہمارے ہاں کمرہ نہیں ہے۔ لندن میں کوئی 200 ہوٹل ہوں گے جن میں دیسی کھانا ملتا ہے، ممکن ہے زیادہ ہوں۔ ان میں سے اکثریت سلہٹ والوں کی ہے، کچھ میرپور کے بھی ہیں، پھر کچھ ہندوستانی بھی۔ ان ہوٹلوں کے نام عجب ہیں، تاج محل نام کے تو کئی ہیں، پھر موتی محل اور ہیرا محل۔ محل کے لفظ کو تابع محل جان کر ایک صاحب نے تو تندور محل ہوٹل بھی کھول رکھا ہے۔ ابھی کوئی دلی دربار ہوٹل یا اللہ کی رحمت کا محمدی ہوٹل البتہ ہماری نظر نہیں پڑا۔ لندن میں آٹا، دال، مرچ، مسالے، ہلدی، دھنیا، ہر چیز ملتی ہے اور خالص ملتی ہے۔ گھی کی جگہ مکھن ہے، اگرچہ بعض شوقینوں کے لیے دکاندار لوگ خالص پنجاب کا گھی بھی منگا رکھتے ہیں۔ اچار بھی ہر طرح کا موجود رہتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لندن سے باہر لیسٹر اور برمنگم بھی گئے۔ برمنگم کے بعض محلوں میں ایشیا کے ایڈیٹر حبیب الرحمان صاحب ہمیں لے گئے۔ بالکل گجراں والے اور سیالکوٹ کا نقشہ پایا۔ ایک سڑک پر تو 70% دکانیں پاکستانیوں کی تھیں۔ یونس سویٹ مارٹ سے ہم نے بھی پیڑے اور جلیبیاں کھائیں۔ یہ دکان دین محمد قصائی حلال گوشت والے کی دکان کے عین سامنے ہے۔ یہاں مستقل رہنے والے پاکستانی بالعموم پاکستانی قصائیوں سے گوشت لیتے ہیں۔ جا بجا دکانیں ہیں جن پر لکھا ہے یہاں حلال گوشت ملتا ہے، بعضے ہلال گوشت بھی لکھتے ہیں۔ لیکن ایک پاکستانی بیگم صاحبہ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ بھائی اول تو گوشت مہنگا بیچتے ہیں، پھر اس میں پاؤ بھر ہڈی ضرور ڈالتے ہیں، پھر ان کا رویہ خاصا درست ہوتا ہے، لہٰذا میں تو اب انگریز قصائی کے یہاں سے لینے لگی ہوں، سستا ہوتا ہے اور صاف اور عمدہ، ہڈی چھیچڑے کی مصیبت بھی نہیں۔ یہاں قصائی کی دکان آئینہ خانہ ہوتی ہے، جانوروں کا ڈاکٹر باقاعدہ معائنہ کرتا ہے، ہماری طرح رشوت دے کر خانہ ساز اور نہ پڑھی جانے والی جامنی مہر نہیں ٹھونکی جاتی۔ پھر گوشت کے نہایت نفیس پارچے مومی کاغذ میں ملفوف سجے ہوتے ہیں، ان پر ان کی قسم اور قیمت لکھی رہتی ہے۔ بیچنے والا سفید براق ایپرن باندھے ہوتا ہے، شیشوں کے دروازے، کھڑکیاں اور ٹھنڈا رکھنے کو فریج۔ کئی بار تو یہ گوشت کچا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حلال و حرام کا امتیاز بڑی اچھی بات ہے، لیکن اب یہ ہم ہی تک رہ گیا ہے۔ لندن میں ہمارے ہوٹل میں ایک صاحب ایک اسلامی ملک کے تھے، 2-3 روز کو آئے تھے، انگریزی نہ جانتے تھے، لہٰذا ہمیں ترجمانی کرنی پڑتی تھی۔ مسز واٹسن نے پوچھا ان کو انڈا اور بیکن دوں؟ ہم نے کہا اے حرافہ خبردار، جیسا ناشتہ ہمیں دیتی ہو اسے بھی دو، مسلمان بھائی ہے۔ اس نے خالی انڈے توست لا دیے۔ ان صاحب نے ایک روز تو کھا لیے، دوسرے روز ہم سے کہنے لگے بڑی بی سے کہو ہمیں خالی انڈوں پر نہ ٹرخائے، ان کے ساتھ بیکن بھی دیا کرے۔ جب ہم نے دبے لفظوں میں کچھ کہا تو بحثنے لگے کہ مسلمان کا ایمان تو دل میں ہوتا ہے، میدے میں تھوڑا ہی ہوتا ہے، اور شروع میں سور اس لیے حرام قرار پایا تھا کہ گندا ہوتا ہے اور گندگی کھاتا ہے، اب تو دیکھو کس طرح خاص طور پر خوراک کے لیے پالا جاتا ہے۔ ہم نے کہا بابا تو جو جی چاہے کھا، ہمیں مت قائل کرنے کی کوشش کر، آئندہ ہم تیری ترجمانی کریں تو سور کھائیں۔ لندن کے ایک اردو ہفتے وار میں ایک پاکستانی مقیم انگلستان نے لکھا ہے کہ ہم پر قہر الہی نازل ہونے والا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں آ کر پاکستانی بیئر پینے لگتے ہیں۔ قہر الہی کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے، لیکن شراب کے پرنالے یہاں ضرور بہتے ہیں، اگرچہ بہکتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ میاں بیوی کھانے سے پہلے گھر میں بھی چسکی لگا لیتے ہیں، گلی کے کونے کے پب میں بھی پیاس بجھاتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی آب و ہوا میں خون کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک گنا بے خودی اس سے ملتی ہے، میں سے غرض نشات ہے کس رو سیاہ کو۔ ان شراب نوشوں اور کافروں نے اتنا التزام البتہ کیا ہے کہ کوئی بے روزگار بھی ہو تو بھوکا نہ مرنے پائے، اسے اتنا وظیفہ سرکار سے ضرور ملے کہ گزارا کر سکے، مکان کا کرایہ دے سکے، کپڑے پہن سکے اور اس کے بچوں کو دودھ میسر آ سکے۔ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ اس کی جان سکھی ہوگی۔ کام پر لگا ہے تو انکم ٹیکس کم ہوگا، بے روزگار ہے تو وظیفہ زیادہ ہوگا۔ ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا ایک کلرک نوکری چھوڑ گیا ہے،
کہنے لگا جناب 1.5 پاؤنڈ میں ہفتہ بھر 9 سے 5 بجے تک کام مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بے روزگاری کی صورت میں اسے جتنا وظیفہ ہفتے میں مل سکتا ہے تنخواہ اس سے فقط 1.5 پاؤنڈ زیادہ ملتی ہے۔ پھر کیوں نہ گھر میں پڑا چارپائی توڑے اور معمے حل کرے۔ ایک مزدور کا پچھلے دنوں ٹیلی ویژن انٹرویو آیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کام کیوں نہیں کرتے؟ بولا جناب کام کروں تو بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تفتیش پر معلوم ہوا کہ 8 بچے ہیں۔ اگر کام کرے تو 16 پاؤنڈ ہفتہ پائے گا، بے روزگاری کا وظیفہ 27 پاؤنڈ فی ہفتہ بن جاتا ہے۔ کچھ چکوتیاں کلچر کی۔ ہماری ڈائری سے یہ گمان نہ کیا جائے کہ ہمارا سارا وقت یورپ میں مکان کی تلاش یا غسل خانوں کی پیمائش میں گزرتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، جہاں رہنا 4 دن ہو اور ان میں سے 2 آرزو میں کٹ جائیں، 2 انتظار میں، وہاں اور کیا محل گفتگو ہو سکتا ہے۔ 11-12 دن مسز واٹسن کے بوسیدہ تہخانے میں بسر کرنے کے بعد یہ کمرہ ملا ہے۔ علیحدہ خوابگاہ، علیحدہ نشست گاہ، علیحدہ غسل خانہ بھی جو فی زمانہ نہیں ملتا، کرایہ اس سے 1.25 گنا، لیکن خیر ہمارا آدھا وقت تو غسل خانے میں صرف ہو جاتا ہے۔ من کا میلا پن دور نہیں کر سکتے تو تن تو اجلا رہے۔ ان مکروہات دنیوی سے فرصت پا کر ہم کلچر کی چکھوتیاں بھی کرتے رہے ہیں۔ برٹش میوزیم میں گئے، کیا پرانی چیزیں بھر رکھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی مورتیاں، پرانے وضع کے مٹکے اور لوٹے، مٹیالی کیڑے کھائی کتابیں۔ ان سے کہیں بہتر چیزیں تو یہاں بازار کی ہر دکان میں مل جائیں گی۔ اور نئی، اس کے کتب خانے کو بھی ہم نے دیکھ ڈالا، دہی دہانوی کا کوئی ناول نہ ملا۔ کارڈ بنوانے گئے تو ایک ترش رو اسسٹنٹ نے کہا کبھی پہلے بھی ممبر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، آج سے 6 سال پہلے ستمبر میں بنا تو تھا۔ وہ چھت پر گیا اور ہمارا کارڈ نکال لایا۔ کارڈ بنانے والا بہت خوش دل اور علم کی قدر کرنے والا تھا۔ اس نے ہماری علمیت کو ہمارے چہرے ہی سے بھانپ لیا اور ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا۔ ہم آبدیدہ سے ہو گئے کہ موتی کی قدر سمندر سے نکل کر اور ہیرے کی قدر کان سے باہر آ کر ہی ہوتی ہے۔ مصر کی قدیم تہذیب کا ہم نے بہت شہرہ سنا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولایت مسیح سے 1000-2000 سال پہلے تہذیب کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے احرام بنائے، ممیاں بنائیں اور دفن کیں اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ برٹش میوزیم کے کئی کمروں میں اس تہذیب کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، جن میں بادشاہوں اور پروہتوں کے علاوہ ان کی روزمرہ زندگی بھی کھلونوں اور ماڈلوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم تو ذرہ بھر متاثر نہیں ہوئے۔ ان کے 3000 سال پہلے کے آلات زراعت دیکھے، کوئی کمال نہیں، ویسے ہی ہیں جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ لوہاروں اور بڑیوں کے ہتھوڑے اور تیشے بھی ایسے ہی ہیں جو پاکستانی دیہات میں مستعمل ہیں۔ لباس کا بھی ایسا زیادہ فرق نہیں۔ زمین سے پانی نکالنے کے طریقے ریہٹ اور ڈھینگی وغیرہ ضرور ہمارے آج کل کے دیہاتی طریقوں سے ذرا بہتر ہیں، لیکن ایسا زیادہ فرق نہیں کہ اس پر کتابیں لکھیں۔ قدیم مصر کی کھدائی کرنے والوں نے شاید ہمارا ملک نہیں دیکھا، ورنہ انہیں زمین کھودنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ زمین کے اوپر ہی یہ ساری چیزیں اتنی افراد میں مل جاتی کہ ایک چھوڑ 10 میوزیم آباد کر لیں۔ احرام ہم نے بھی نہیں دیکھے، انشاءاللہ اسی سفر کے دوران دیکھیں گے، لیکن تصویر سے تو یوں ہی نکیلے تکونے مینار نظر آتے ہیں، سنا ہے 20-20 30-30 سال میں بنے ہیں۔ یہ بھی کوئی کمال نہیں۔ ہمارے ہاں قائد اعظم کا مقبرہ بھی 10 سال سے بن رہا ہے، اور کچھ عجب نہیں مدت تعمیر میں ہم احرام کو پیچھے چھوڑ دائیں۔ اس زمانے کے مصری نہ ٹائی لگاتے تھے نہ سوٹ پہنتے تھے، اور یہاں تک دریافت ہوا ہے کہ انگریزی تک نہ بولنا جانتے تھے، پھر بھی ہمارا ذکر کہیں نہیں اور ان کی تہذیب کا غلغلہ ہے۔ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ ہمیں سر سید احمد خان کے ایک رسالے کی تلاش تھی جو انہوں نے ہندوستان کے قدیم دیہی نظام پر لکھا تھا۔ سر سید کی تالیفات میں اس کا ذکر کم ہی آتا ہے، خیر وہ مل گیا، لیکن ہم نے فہرست میں دیکھا کہ مصنف کا نام احمد خان درج ہے، احمد خان سید۔ غالب کو بھی ہم نے غالب کے تحت نہیں بلکہ اسد اللہ خان کے تحت پایا، لکھا تھا اسد اللہ خان مرزا، آگے چل کر لکھا ہے کہ غالب بھی کہلاتے تھے۔ فہرستیں بنانے والے انگریزوں کی دیدہ ریزی کی پھر بھی داد دیجیے، کیونکہ ان کے ہاں کتاب پر سیدھا سیدھا نام لکھنے کا رواج ہے، ولیم شیکسپیئر، ایچ جی ویلز، جارج برنارڈ شاہ وغیرہ۔ یہاں ہم نے اردو الف لیلہ کے پرانے نسخے نکلوائے تو ایک پر مؤلف کا نام یوں لکھا پایا: تالیف ناظم و ناصر بے مثال، بذلہ سنج نازک خیال، جلا بخش اردو زبان، اعجاز بیان، جناب میرزا رجب علی بیگ سرور۔
ہم تو خیر پہچان جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں خود اپنے نام کے ساتھ علامہ یا ناخدائے سخن وغیرہ لکھنے کی روایت ہے، لیکن ایک انگریز کا اس میں غوطہ لگا کر صحیح نام نکال لینا کمال کی بات ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کا نام فہرست میں بے کی تختی میں یوں ہوتا: بزلہ سنج نازک خیال، جو علی بیگ سرور بھی کہلاتے تھے، وغیرہ۔ خیر، موصوف نے جس طور آغاز داستان کیا ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ یہاں سے یہ کجمج زبان، پنبہ در دہان، آوارہ چار سو، سرمہ حیرت در گلو، خزاں دیدہ چمن، گم کردہ وطن، یار و دیار سے دور، مرزا رجب علی بیگ سرور، سخن فہم قدردانوں کی سما خراشی، اپنے زخم جگر پر نمک پاشی کرتا ہے۔ آگے توضیح کی ہے کہ ترجمہ تو الف لیلہ کا اردو میں تھا، لیکن سیدھا سیدھا عام فہم زبان میں تھا۔ ایک رئیس نے فرمائش کی کہ بابا مجھ سے یہ نہیں پڑھا جاتا، اسے مسجع اور مقفع نثر میں دوبارہ لکھو۔ اس فقیر نے اس فرمان کو واجب تعمیل جانا۔ کتاب کے آخر میں ہیچ مدان، سراپا ایوب، محمد یعقوب، سخنور، فصیح اللسان، محمد صادق خان اور جناب منشی دھنپت رائے محقق کے لکھے ہوئے قطعات تاریخ بھی شامل ہیں۔ مرزا حیرت نے جو الف لیلہ ترجمہ یا تالیف کی، اس کی پیشانی پر لکھا ہے: الف لیلہ نثر بطرز ناول۔ یہ اس زمانے کے آدمی تھے جب پرانی اردو میں نئی روشنی کے پیوند لگ رہے تھے۔ اس میں ہر جگہ گفتگو مکالموں کی شکل میں ہے۔ اندرون سر ورق ایک طرف تو ناصر عدیم النظیر الناظم فقید المثال حضرت مولوی محمد اقبال حسین المتخلص بعاشق دام فیض ہو کے دیوانوں، اسرار عاشق اور افکار عاشق کا اشتہار ہے، جن کو معانی نغز کا دفتر اور محاورات اردو معلی کا مخزن کہا گیا ہے۔ دوسری طرف کتب زیر طبع میں لندن کی مسیں، پیرس کی مسیں، برلن کی مسیں کے نام درج ہیں۔ ہمیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے، انگریزی سے خوشہ چینی کی بھی تو کیا کی۔ مرزا حیرت کے مسدس حیرت کا اشتہار بھی دیکھا۔ اس مسدس میں مولانا حالی کے مسدس کی تردید بڑی لیاقت سے کی گئی ہے۔ جس زبان پر ان کو بڑا ناز تھا اس کو دہلی کے محاورے کے خلاف ثابت کر کے دکھایا ہے۔ ہائے یہ اگلے وقتوں کے لوگ جن میں سے کچھ آج بھی باقی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں فنی کتابیں بھی لکھی جاتی تھیں۔ ایک کا اشتہار دیکھیے: رسالہ کبوتر بازی ماں کھیل بلبل، از مرزا محمد اختر۔ کمپیوٹر تو بڑی بات ہے، اگر اس ماحول میں پلے ہوئوں کی عقل بائیسیکل کو دیکھ کر حیران رہ جائے تو قابل معافی ہے۔ آج کل مارکس کی 100 سالہ برسی پر یہاں برٹش میوزیم میں مارکس کی کتابوں کے پرانے ایڈیشنوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ ان کے خطوط بھی انگریزی اور فرینچ میں لکھے ہوئے رکھے ہیں۔ مارکس بہت دن لندن میں رہے اور امریکہ کے انگریزی اخباروں کے نامہ نگار تھے۔ زیادہ وقت یہیں برٹش میوزیم کے دارالمطالعے میں گزارتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ انہی کی تحریریں انگریزوں اور امریکیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکالیں گی۔ ہاں، ہم نے اس با کمال سر لارنس اولیویئر کا ایک کھیل بھی دیکھا۔ سید جعفری، ایک ذہین نوجوان، یہاں اسٹیج پر نام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اسٹرینڈبرگ کے ڈرامے رقص سے موت کے ٹکٹ کہیں سے لے آئے، ورنہ تو اگلے 4 ماہ کے لیے ساری سیٹیں بک تھیں۔ اداکاری کیا تھی، اعجاز تھا، اعجاز۔ یہ کھیل وقفے وقفے سے اولڈ وک تھیٹر میں ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ مئی میں سر لارنس کے پتے کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے کئی ہفتے مکمل آرام کی ہدایت کی تھی، لیکن انہی دنوں ان کی منڈلی کے 1-2 کھیلوں کی ریہرسلیں ہو رہی تھیں۔ موصوف اوپر کی منزل سے کھڑکی کے راستے نکل پائپ کو پکڑ کر اتر آئے اور آج تک فرار ہیں۔ فلمیں ہم اپنے وطن میں بھی عموماً یا تو کارٹون دیکھتے ہیں یا لارل ہارڈی سے رغبت رکھتے ہیں۔ سو یہاں کے کلاسیک سنیماؤں میں ہمارا یہ حال ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اور پھر با ادب با ملاحظہ ہوشیار، اوپر کی آنکھیں اوپر، نیچے کی نیچے۔ ہم نے فینی ہل بھی دیکھی، رسوائے زمانہ فحش کتاب کی فلم۔ باہر لکھا تھا خاص برائے بالغاں، لیکن خیر ہمیں کسی نے نہ روکا۔ ہم اس فلم کو دیکھ کر پہلے ہنسے پھر روئے، کیونکہ اس میں تو فینی ہل بالکل نیک پروین ہے۔ جتنے لوگ اسے گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آبرو پر حملے کرتے ہیں، ان سب کو وہ مردانہ وار پچھاڑ دیتی ہے۔ انجام بالکل ہماری فلموں کا سا ہے۔ آخری سین میں اس کا نکاح گرجا میں ایک اوباش سے کیا جا رہا ہے کہ ہیرو یعنی بی بی کا اصلی اور مخلص عاشق زار دروازے توڑ کر اندر آتا ہے اور ببانگ دہل اعلان کرتا ہے: یہ شادی نہیں ہو سکتی،
اور آخر وہ باعصمت خاتون اپنے پاک باز شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے چلی جاتی ہے۔ اس سارے قصے میں فحش صرف ایک چیز لگی، وہ گالیاں جو فلم دیکھنے والے بالغ اپنے پیسے برباد ہونے پر سنیما والوں کو دیتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس فلم کا سیناریو کسی وکٹورین ادیب سے لکھوایا گیا ہو، بلکہ کچھ عجب نہیں، ملکہ وکٹوریہ نے خود لکھا ہو۔ یہ فلم تو شیرخوار بچوں تک کو آسانی سے دکھائی جا سکتی ہے۔